معبود کسے کہتے ہیں؟ بہت تیزی سے جس کی عبادت کی جائے. توجہ ہاتھ میری جانب رکھنا. میں بڑی تیزی سے سفر کر رہا ہوں اور تیز ہو گیا میں. معبود کون؟ جس کی عبادت کی جائے. معبود بہت سنا سا ہے نا. ہر روز مرہ آپ کے گھروں میں کوئی نہ کوئی کیلنڈر ضرور لگا ہوگا جس پر یہ لفظ لکھا ہوگا. آپ کی دکان میں کہیں نہ کہیں میرا کہا جب کلمہ پڑھتے ہیں آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس کے نیچے ترجمہ لکھا ہوتا ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ ہے. اللہ عبادت کے لائق مطلب معبود ہے نا. عبادت کے لائق مطلب معبود، یعنی آپ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ اس کی عبادت کرنے کی گواہی دے رہے ہیں کہ تو معبود ہے، تو عبادت کے لائق ہے. معبود جس کی عبادت کی جائے. گجرانوالہ اس اشعے کی تکمیل میں زیدی کچھ کہہ رہا ہے اور میرا دل ہے مالک کے حضور قاصہ سوال بند کر کے میں نے خیرات میں یہ بات مانگی. مالک کے ماتمی نے اس کی تصدیق بھی کر دی کہ ہاں من ہے کہ یہی پڑھا جائے. مجھے اس منزل تک جانا ہے اس لیے اس سے بڑی جلدی گزروں گا. معبود اشرا اپنی جگہ. معبود جس کی عبادت کی جائے. معبود وہ تمہارا معبود ہے، تم اس کی عبادت کرتے ہو. کب سے کر رہے ہو؟ شاباش. کب سے کر رہے ہو؟ جو 20 سال کا ہے ظاہری بات جب سے ہوش سنبھالی تب سے کر رہا ہے. جو 60 سال کا ہے یا 80 سال کا جب سے ہوش سنبھالی تب سے کر رہا ہے. ایسا ہی ہے تو پھر کیا تمہارے لیے وہ 50 سال سے معبود ہے؟ کیا 40 سال سے معبود ہے؟ کیا 30 سال سے معبود ہے؟ یہ تو آپ عبادت کر رہے ہو نا. وہ معبود کب سے ہے یہ بتاؤ. جو بندے مر کے قبروں میں چلے گئے ان کے زمانوں میں بھی چلے جاؤ تو سفر تو وقت میں ہی کرنا پڑے گا نا. پتا چلا 2000 سال پہلے کوئی عبادت کرتے کرتے مر گیا. 50 سال کی عبادت تو معبودیت بھی اس کو تعارف میں ویسی ہی ملی. 5000 سال قبل مسیح میں چلے گئے تو کیا وہ معبود 5000 سال قبل مسیح سے ہے؟ کہاں تک سفر کرے گا؟ میں لے کے جاؤں ایک ہی جسم میں. وہ جب 5000 قبل مسیح میں آیا وہ بھی اور آج تو بھی ایک بات کامن رکھتے ہو، اسے کہتے ہیں روح. آپ کی ایج کیا ہے؟ ہم 55 سال 75 سال. یہ تو جسم کی ایج ہے. جاگنا یقیناً آج میں کئی چہرے دیکھ رہا ہوں اور جو شاید پچھلے ایام میں شاید کم آتے رہے ہیں یا نہیں آئے یا شاید میں نہیں دیکھ پایا یا میرے بعد آئے. ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ کے لیے متجسس ہوں لیکن ریکارڈ پہ موجود ہے. بس سزاداری ہے یہی نا. ہاں اس کو کلک کیجئے گا. آج اور کل کا دن گزار کر ہاں پھر سن لیجئے. ابھی جو کہہ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں. معبود یہ تو آپ کی جسم کی ایج ہے. ایک ڈیٹ آف برتھ ہے جس میں آپ پیدا ہوئے. اس دن سے آپ کا جسم پرورش پا رہا ہے. تب سے آپ کی ایج. مجھے بتائیے کہ آپ کے جسم میں جو روح ہے، توجہ رکھیے گا، آپ کے جسم میں جو روح ہے کیا وہ بھی اس کی عبادت کرتی ہے؟ توجہ. جو روح ہے کیا وہ بھی عبادت کرتی ہے؟ آپ سوچ میں مبتلا ہوں گے اور کہیں گے نماز تو میں پڑھتا ہوں، روزہ رکھا تو بھوک بھی مجھے لگی.
میں نے محنت سے کمائی تھی تو میں نے کمائی تھی، زکوٰۃ بھی میں نے دی، حج کرنے کے لیے گیا، اتنی شدید گرمی میں گیا، اچھا خاصا گورا چٹا تھا، آیا میں بھلا سا سانولا ہو کر، وہ بھی سختی میں نے برداشت، یعنی سب سختیاں عبادت کی برداشت میں کروں، روح کی کیا پارٹیسپیشن ہے بیچ میں بتاؤں روح کی کیا پارٹیسپیشن ہے؟ مردہ بدن کو لاش کی طرح لے کے پھرنے والے اگر روح کا تعارف نہیں ہے تو پھر اس مردہ بدن کی عبادت کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ نے روز الست آواز دے کر کہا تھا تو جس نے اس کی عبادت میں سر تسلیم خم کیا، ہر روح نے اس کی عبادت کی ہے، ہر روح نے، ہر بہت توجہ، جب تک آخر تک چہرے اور آنکھیں سبھی میری جانب ہیں، لیکن میں ایک ایک آنکھ میں جھانک کر دیکھ رہا ہوں۔ اگلا جملہ کہنے سے پہلے میں نے کہا ہر روح جو اس نے خلق کی وہ اس کی عبادت کر رہی تھی، ہر روح، ہر روح جو خلق ہوئی، ہر، صرف مسلمانوں کی روح نہیں، شاباش، صرف مسلمانوں کی روح نہیں، صرف اہل تشیع کی روح نہیں، ہر روح جو خلق ہوئی اس نے اسی کی عبادت کی۔ آپ کہیں گے زئی صاحب اتھے آ کے کیڑی موت، یہاں کیوں نہیں کر رہے؟ یہاں کے کیوں اللہ کہتا؟ میں بتا دیتا ہوں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، میں نے پہلے دن کہا تھا آج تک نہیں کیا، اللہ کا قرآن اور فرمان سے فیصلہ لینا ہے، جب بھی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو ایسا تقریب میں پیدا کیا، مسلمان نہیں، ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا، یعنی بہترین آئیڈیل جیسا ہو ایسا، جسے اللہ احسن کہے کتنا احسن ہوگا، احسن التقویم پہ پیدا کیا۔ پھر کیا کہا؟ اور اس کی پرورش کرنے والے، اسے پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ ہاں کیا کہنے اللہ تیرا، سارا راز ایک ہی آیت میں پتہ چل گیا ہے نا۔ توجہ، اس کو پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ ہاں وہ روح ایک ایسے جسم میں آئی، جو جسم آیا محمد اسلم صاحب کے گھر، بچہ محمد اسلم صاحب کے گھر تھا تو اچھا خاصا مسلمان بنا، عبادت گزار بنا، اور وہ روح آئی ایک جسم لے کر ایسے کے گھر میں کہ جس کا نام عزادار حسین تھا، اس کا بچہ عزادار بنا، پالنے والا اپنے جیسا۔ اب وہ روح ایک بدن لے کر آئی رام گوپال کے گھر، اب اس کا بچہ ہندو بن گیا، وہی ایک روح یعنی دوسری ایک روح آئی کسی کرسٹوفر کے گھر، اب اس کا بچہ عیسائی بنا۔ یہ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا، پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا لیتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے ضد کر کے تیرا فرق نہ کر بیٹھنا، اور تجھے محمد اسلم ہو کے عزادار حسین، رام گوپال ہو یا کرسٹوفر، اس کا پالا ہوا اس کے جیسا بنے گا، بڑا یقین ہے۔ تو پھر موت کیوں آتی ہے؟ رحمت للعالمین ہے، میرا بادشاہ محمد مصطفیٰ رسول اعظم ہے، وہ جیسا بھی ہے پالنے والے نے اپنے جیسا بنایا۔ آپ یقین مانیے، میں دل سے دعا کروں آپ کے لیے، گجرانوالہ کا ذوق سماعت میں نے کئی فرادہ مجلسیں آپ کے شہر میں پڑھی ہیں، لیکن اشرح پڑھ کے پتہ چلا
کہ آپ نے اساتذہ کو سن کر سماعتوں کو ضائع نہیں کیا، محفوظ کیا۔ میں نے جو کچھ پڑھا، آپ نے جتنی دعائیں دی، میں گواہی دے کے کہتا ہوں اس میں برابر کا حصہ ہے ان تمام بڑوں کا جو یہ زمین اتنی زرخیز سینچ کر گئے ہیں کہ ہم جیسے چند جملے کہہ کر یہاں سے پھل سمیٹتے ہیں۔ میں نہیں بھولوں گا اس احسان کو، ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے پالنے والا اپنے جیسا بنا لیتا ہے۔ اپنے محمد کہہ رہے ہیں قل لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ پہلی دعوت میں محمد کہہ رہے ہیں کہو لا الہ الا اللہ۔ ذرا مولوی سے یہ تو پوچھو جو لا الہ پڑھوا رہا ہے اسے جس نے پالا وہ لا الہ نہیں پڑھے گا، لا الہ اس کا کلمہ پڑھے گا۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، حیدری ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ مولوی صاحب نہیں طالب نے پڑھا، اب پتا ابو طالب کتنا پڑھا لے۔ سیدہ راضی ہوں آپ سے، اپنے محلوں کا نہیں، ایک نعرہ ایسا لگاؤ گجرم والا کا طواف کرے مل کے حیدری۔ آپ جیو، آپ سلامت رہو، آپ آباد رہو، اور میرے وہ اہل سنت بھائی جو کہیں بھی ہیں، جو یہاں ہیں ان کو تو میں نہیں میں اپنی عادت میں نے آپ کو بتائی تھی، جو حسین کی دوری پہ آ کے بیٹھ گیا وہ شیعہ سنی نہیں ہے، میری نظر میں وہ حسینی ہے۔ میں نے کبھی تفریح کی نظر سے نہیں دیکھا، یہاں بیٹھ کے نظر سب کچھ آتا ہے، ہاں مسکراتے چہرے بھی نظر آتے ہیں، سوالیہ نظریں بھی نظر آتی ہیں، چغلتی نظریں بھی نظر آتی ہیں۔ ہم نے تو کبھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، ہم تو چاہتے ہیں جو کھویا ہوا ہے وہ کھویا نہ رہے بلکہ دودھ والا کھویا بن جائے۔ ہم تو یہی چاہ رہے ہیں، اسی لیے تو یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ آباد رہیے، یہی تو حسین نے یہی تعلیم دی ہے ہمیں کہ تم دوسروں کا خیال رکھو تمہارا خیال رکھا جائے گا، تم دوسروں کے کام آؤ تمہارا کام ہم کریں گے۔ حسین نے کہا تم میرے کام میں لگ جاؤ، میں تمہارے کام میں لگ جاؤ۔ یا الہ آپ آباد رہے، آپ پوچھے کسی آپ سب کے دوستوں میں مخلوط معاشرے میں رہتے نا، آپ سب کے دوستوں میں کوئی نہ کوئی بھائی ہمارا اہل سنت تو ہوگا۔ کبھی کسی کی شادی میں گئے ہے نا، نکاح کر کے، ہاں میں اہل تشیع کی بات نہیں کر رہا لیکن بالعموم جو میری نظر سے گزرا ہے تو اہل سنت کے ہر شادی ہوتی ہے نا تو نکاح خواہ صاحب جو تشریف لاتے ہیں اکثر بالعموم، مجھے نہیں پتا یہ ایکسرسائز کتنی براڈ ہے لیکن اگر آپ کے یہاں گزری ہے تو بتائیے گا ضرور۔ نکاح تو پڑھا ہے ابو طالب نے، کلمہ پڑھا ہے یا نہیں یہ ابھی پتہ چل جائے گا۔ اچھا چلو چھوڑو، ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہے یا پڑھوایا ہے؟ یا علی یا علی یا علی، میں براہ راست تجھے مدد کے لیے بلا رہا، میرا بادشاہ مدد کر رہا، ابھی پتہ چل جائے گا پڑھا ہے یا پڑھوایا ہے۔ اہل سنت کے ہاں ہی کچھ ہیں ایسے جو تھوڑے سے معترض کہ نہیں، چلے کوئی بات نہیں، آپ سوالیہ مد میں سوال ہی کر لیں، ہم جواب دیں گے۔ یہ بتائیے آج آپ کے بیٹے کا نکاح ہو، ڈھونڈ کے اچھے سے قاری صاحب لے کے آئیں گے، اجلے ہوئے کپڑے پہنیں گے، سفید رنگ کی ٹوپی پہن کر، پھانی سا یہاں پہ مفلر لپیٹ کے، بڑا سا رجسٹر کھول کے بہت کچھ لکھنے کے بعد وہ بچے کی طرف دیکھ کر کہیں گے ہاں بچہ چل میرے پیچھے پیچھے پڑھ، پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پا لا الہ الا اللہ، پورے 6 کلمے پڑھا کے
کے سانس لیتے ہیں پیٹرن یہی رکھنا. ابو طالب نے کلمہ پڑھا نہیں, اپنے بیٹے محمد سے کہا بیٹا چل پڑھ, پہلا کلمہ دے. آپ سلام, آپ بابا